ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، چیونٹی ایک نہایت ادنا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا ہے۔ یہاں تک کہ چیونٹی کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ النمل ہے۔ در حقیقت نمل کے اصل معنی ہی چیونٹی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں یہ زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں وہاں گھر کے مکین ان سے بے حد تنگ ہوتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے طرح کے ٹوٹکوں کا استعمال کر کے ان چیونٹیوں کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان گھروں کی حقیقتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ گھروں میں زیادہ چیونٹیاں جن گھروں میں پائی جاتی ہیں، مگر اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گھئیوں کا ایک دانہ منہ میں لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچ گئی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنا دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے باہر نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ اب وہ دانہ موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، وہ کہاں گئی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی، آپ جو سمندر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے روزی کی تلاش کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے کر جاتی ہوں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی میں مجھے نقصان نہیں ہوتا اور وہ اپنا منہ پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے اور میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چیونٹی نے بتایا کہ ہاں، وہ سب کہتے ہیں کہ اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ بہت سے لوگ اس بات سے خائف رہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کثیر تعداد میں چیونٹیاں پائی جاتی ہیں، مگر وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ گھروں میں چیونٹیوں کو پایا جانا باعث رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے تمام کائنات کا مالک اور رازق ہے اور وہ ہر جاندار کو رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہے، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراہمی کے لیے وسیلے مقرر کر رکھے ہیں۔ جو جاندار سمندر کی تہ میں ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے رزق کی فراہمی کا وسیلہ یہ چیونٹیاں اور مینڈک ہے، جبکہ گھروں میں ان چیونٹیوں کا پایا جانا گھر میں فراوانی اور رزق کی برکت کی علامات ہیں۔ گویا یہ چیونٹیاں خداوند کی جانب سے ہمارے لیے فراوانی اور رزق کا خفیہ پیغام لے کر آتی ہیں، مگر افسوس کہ انسان اس کو سمجھنے کے بجائے ان حشرات کے خاتمے کے لیے مختلف قسم کی ادویات اور جان لیوا سپرے کا استعمال کرتے ہوئے ان چیونٹیوں کی جان کا دشمن بن جاتا ہے اور تب تک آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ ان کا مکمل خاتمہ نہ کرتے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے اور آپ نے سمندر کی تہوں میں بند مخلوق کو بھی کبھی فراموش نہیں کرتا، اسی طرح زمین پر پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں اور حشرات کو بھی ان کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، اور انسان کو رزق کی فراوانی عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں سے اس قسم کے کیڑے مکوڑوں کا حصہ بھی مقرر کرتا ہے، اور ایسے میں اگر انسان ان حشرات کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کی بڑی وجہ بنے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔